ایجوکیشن پر توجہ نہیں دی. سنیو، اپنی دولت کو تم نے اڑایا ہے. اگر وہی دولت تم ایجوکیشن پہ خرچ کرتے تو تم کہاں پہنچتے؟ قوالی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس سے مجھے کوئی اس وقت بحث نہیں ہے. ایک ایک قوال کو 50-50 ہزار روپے ایک نائٹ کا دیتے ہو، اور پھر اس قوال پر تم ہزاروں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہو. کون سی قوم ایک رات میں قوال کو 50,000 روپیہ دے کے لاکھوں اڑا رہی؟ کون سی قوم جس کی قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر کے سگنل پہ بھیک مانگ رہی ہیں؟ تم نعت خوانی کے نام پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہو. ایک ایک نعت خواں کے اکاؤنٹ کے اندر تم ایک نائٹ کا 50-50 ہزار روپیہ ڈال رہے ہو. کیوں؟ کچھ کے اندر ایسے نعت خواں نہیں ہے جو تم کو 2 نعتیں سنا سکے. نعت تو وہ بھی پڑھے گا، نعت تو یہ بھی پڑھے گا. پھر کیا ضرورت ہے اس بھک منگے کو بلانے کی جو نعت خوانی کے نام پہ 50,000 روپیہ مانگ رہا ہے؟ وہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے جو محبوب کا ذکر کرنے کا صلہ مانگے؟ ارے عاشق تو وہ ہوتے جان دے کر کربلا میں امام حسین نے 18 سال کا ہم شبیہ رسول لٹایا، 6 مہینے کا معصوم علی اصغر لٹایا، 19 سال کا کریل امام قاسم لٹایا، پورا گھرانہ لٹا دیا، اور زخموں سے لہولہان ہو کر سجدے میں سر رکھ کے یار سے پوچھتے ہیں بتا اب بھی تو راضی ہے کہ نہیں؟ جان دے کر کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. محبوب کی تعریف کا کوئی صلہ نہیں ہوتا. اگر کوئی مرضی سے دے دے تو انکار بھی نہیں ہوتا، لیکن مانگنے کی جرت بھی نہیں، اس لیے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اپنے جلسوں کی لائٹنگ پر تم ہزاروں روپے خرچ کرتے. بڑی معذرت کے ساتھ میں سنی ہوں الحمدللہ، یہ کہنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، اور یہ بھی فخر کے ساتھ نہیں، شکر کے ساتھ. میں وہ سید نہیں ہوں کہ ہر گلی کوچے جا کے کہوں کہ میں سید ہوں، میں وہ نہیں. لیکن بات آئی تو شکر کے طور پہ کہتا ہوں. مجھ سے مولا علی تک 41 پشتیں ہیں، اور ان 41 پشتوں کے اندر 41 پشتوں میں کوئی بھی غیر سنی نہیں ہوا ہے. ہم سنی ہیں، لیکن صرف دل کا درد پیش کر رہا ہوں. اصلاح کے لیے غلطی کروں تو یہ اصلاح کریں گے، میں اپنی غلطی قبول کر لوں گا. ہمارے یہاں عرسوں میں 1-1 لاکھ روپے کی چادر قبروں پہ چڑھائی جا رہی ہے. 1-1 لاکھ روپے کی چادر. کون سی قوم؟ ٹھیک ہے چڑھاؤ، لیکن میں یہ کہتا ہوں چادر چڑھانا جرم نہیں ہے. چادر چڑھانا تو صحابہ کی سنت ہے. صحابہ نے مزارات پہ چادر چڑھائی، لیکن اتنی ہی قیمت کی چڑھاؤ جتنی چڑھا سکتے ہو. اتنا پیسہ جو قبر پہ ڈال کر تم ضائع کر رہے ہو، اگر 1 لاکھ کی بجائے 11,000 کی چادر چڑھا دو اور باقی کے آپ 79,000 بچا لو، تو وہ قوم کے تعلیم پر خرچ کر کے جس کی چادر تم 1 لاکھ کی چڑھا رہے، اسی کے ایصال ثواب کے لیے کچھ بچوں کو پڑھا کر کے لکھا کر کے قوم کے لیے کھڑا کرو ترقی کے لیے. اس سے بڑا ایصال ثواب ہے یہ. اور اس بچے کو بتاؤ کہ میں نے اس فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے تجھے پڑھایا ہے، میں نے غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے تجھے پڑھایا ہے، میں نے غریب نواز کے ایصال ثواب کے لیے تجھے پڑھایا ہے. اور وہ بچے جب کھڑے ہوں گے تو انہی میں پھر کوئی قوم کا قائد بنے گا، انہی میں پھر کوئی قوم کو اٹھانے والا بنے گا. لیکن مجھے افسوس ہے، لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس دولت نہیں. میں کہتا ہوں بہت ہے، لیکن جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہے. مجھے کوئی مزارات سے بہر نہیں ہے. لعنت ہے اس پر جس کو ولیوں سے بہر ہو، لعنتی ہے وہ جس کو بزرگوں کے عرصوں سے بہر ہو، لعنتی ہے وہ جو بزرگوں کے مراسم سے نفرت کرے. ہم بزرگوں کے مراسم پر دلیلیں پیش کرنے والے لوگ ہیں، لیکن سنیوں تمہاری بیٹیاں سگنلوں پہ برقع پہن کے بھیک مانگے، تمہاری قوم کے یتیم بچے فیس نہ بھرنے کی وجہ سے اسکول اور کالجوں سے ان کا خارجہ ہو جائے، تمہارے بچے جاہل بن کر کے لوگوں کی نوکریاں کریں، مزدوریاں کرنے پہ مجبور ہو جائے. ہاں تمہاری قوم کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے لاج میں اپنی عزت کو فروخت کرنے پہ مجبور ہو جائے.
اور تم اب بھی پیسے لٹاتے رہو گے. قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا. اور وہ جو گدی پہ اترا کر کے بیٹھا ہوا ہے نا, جو تم کو منع نہیں کرتا, تمہیں لگام نہیں دیتا, تمہیں حق نہیں بتاتا, اس سے بھی پوچھا جائے گا. اس لیے کہ عوام کی ذمہ داری کم ہے, مقتدا کی ذمہ داری زیادہ ہے. یہ جہالت میں کر رہے ہیں تو تمہیں تو علم ہے, تم کیسے لٹانے دے رہے ہو؟ تم کیوں لگام نہیں دیتے؟ تم کیوں منع نہیں کرتے؟ حق کی طرف آؤ, سچائی کی طرف آؤ, صداقت کی طرف آؤ. بچاؤ والو, برا لگے تو پھر نہ بلانا, لیکن اگر حق کہہ رہا ہوں تو پھر اپنی دولت کو صحیح جگہ لگاؤ. اپنے جلسوں کی فضول خرچی بند کرو, اپنی شادیوں کی فضول خرچی بند کرو. جتنا تم منگنی پہ خرچ کرتے ہو اتنا کئی یتیم بچیوں کی شادی پہ خرچ ہو کر کے ان کے گھر بس سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا یا نہیں, آج مسلمانوں کی غریب بیٹیاں جن کو رشتے نہیں آتے,